دوست رہنما فلسفی نام تو ان کا کچھ اور ہے، لیکن محلے میں وہ چچا افلاطون کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ان کے سن و سال کو مد نظر رکھتے ہیں، اس سے بہتر لقب ان کے لیے تجویز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ محلے میں ان کی حیثیت دوست رہنما اور فلسفی کی ہے، یعنی وہ محلے میں رہنے والے ہر شخص کے دوست ہیں، چاہے وہ شخص انہیں دوست سمجھے یا نہ سمجھے۔ رہنما ہے، چاہے وہ ان پر ایمان لائے یا نہ لائے، اور فلسفی ہے، چاہے ان کی باتوں میں مغز ہو یا نہ ہو۔ دراصل چچا افلاطون اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ دوسرے لوگ ان کے متعلق کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ اگر پرواہ کرتے تو پھر وہ چچا افلاطون نہ ہوتے، ہماری اور آپ کی طرح دفتر میں قلم گساری کرتے یا دکان پر سودا سلف بیچا کرتے۔ چچا افلاطون کو جس وقت پتہ چلتا ہے کہ محلے میں کسی شخص پر مصیبت آنے والی ہے یا آئی ہے، وہ فوراً ان کے پاس آ پہنچتے اور مشورے سے فائدہ اٹھانے کا موقع بہن بچانے دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میری نظر کمزور ہو گئی، آنکھوں کا معائنہ کرایا، ڈاکٹر نے اینک استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ اینک بنوانے جا رہا تھا، راستے میں چچا افلاطون سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، دماغ چل گیا ہے تمہارا، اس عمر میں اینک لگا رہے ہو، بڑھاپے میں کیا کرو گے؟ بڑھاپے میں ظاہر ہے بڑھاپے میں بھی اینک استعمال کرو گے۔ میاں ہوش کی دعا کرو، اگر جوانی میں اینک لگاؤ گے تو بڑھاپے میں تو ضرور اندھے ہو جاؤ گے۔ تو بتائیے پھر کیا کروں؟ دیکھو، اینک لگوانے کا خیال ترک کر دو، آنکھوں میں صبح شام بادام روغن ڈالا کرو، اگر 2 ہفتوں بعد دن کو تارے نظر نہ آنے لگے تو چچا افلاطون کا نام نہیں۔ دن کو تارے نظر نہ آئیں تو کوئی مذائقہ نہیں، رات کو نظر آ جائیں تو بھی غنیمت ہے۔ نہیں، اپنی قسم، دن کو نظر آئیں گے۔ اسمودہ نسخہ ہے، بس بادام روغن کے 3 قطرے صبح اور 3 قطرے شام، اینک کی ضرورت نہ رہے گی۔ 2 بلکہ 4 ہفتے آنکھوں میں روغن بادام ڈالتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ رات کے وقت جب چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ستارہ نظر آتا تھا، اور جب ستاروں کی طرف دیکھتے تھے تو مطلع بالکل صاف۔ اس کے ساتھ سر میں اس قسم کا درد کے ڈارے مار مار کر رونے کو جی چاہتا۔ دوبارہ آنکھیں ٹیسٹ کرائیں، ڈاکٹر نے بتایا کہ اینک کا نمبر پہلے کی نسبت بڑھ گیا ہے، اس لیے اینک بنوانے میں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اینک لگوائی، لیکن چچا افلاطون اس دن سے ناراض ہیں۔ کہتے ہیں یا تو تم نے آنکھوں میں روغن بادام ڈالتے نہیں رہے، یا پھر وہ بادام روغن گٹھیا درجے کا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک BA پاس بیکار نوجوان ہے۔ چچا افلاطون کو کسی نے بتایا کہ وہ 2 سال سے بیکار ہیں۔ یہ سن کر انہیں بہت افسوس ہوا، اور وہ اسی دن نوجوان کو گھر بلا کر بھیجا اور کہنے لگے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ اتنے عرصے سے بیکار ہوں؟ نوجوان نے عاجزی سے کہا، غلطی ہوئی، معاف کیجیے۔ چچا افلاطون نے الماری سے ایک کتاب نکالی، 2-4 منٹ اس کے ورق الٹتے رہے، اور پھر نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو برخوردار، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بیکار لوگوں کے لیے ہزاروں کام اس کتاب میں درج ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم مچھلیاں پکڑنا پسند کرو گے یا میڈک؟ نوجوان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں آپ کو مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب یہ کہ اگر تم ہر روز 50 مچھلیاں 50 مینک پکڑ سکو تو انہیں فروخت کر کے کافی روپیہ کما سکتے ہو۔ مچھلیاں تو وہ لوگ خریدیں گے جنہیں کھانے کا شوق ہے، اور میڈک تم ان کالجوں میں فروخت کر سکتے ہو جہاں علم حیوانیات پڑھایا جاتا ہے۔ معاف کیجیے، یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، اچھا نہ کرو۔ جنگلی بندر پکڑ لو گے؟ جنگلی بندر؟ یہ تو اور بھی مشکل کام ہے۔ اچھا اسے بھی رہنے دو، تمہارے لیے کوئی اور کام ڈھونڈتے ہیں۔ چچا افلاطون نے پھر کتاب کھولی اور تھوڑے وقفے کے بعد خوشی کے سلا کر کہا، مل گیا۔ نوجوان نے کہا، فرمائیے۔
تم جنگلی شہد اکٹھا کر کے فروخت کیا کرو، معقول آمدنی ہو سکتی ہے۔ نوجوان نے ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن یہ تو ذرا ٹیڑھی کھیر ہے۔ ذرا بھی ٹیڑھی نہیں، چچا افلاطون بڑے وثوق سے بولے، تم شاید شہد کی مکھیوں سے ڈرتے ہو، انہیں بھگانے کی ترکیب میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھ، خوب ابلتا ہوا پانی شہد کے چھتوں پر ڈال دو، تمام مکھیاں چھتے سے گر کر ڈھیر ہو جائیں گی۔ بس اطمینان سے چھتے سے شہد نچوڑ دو اور بوتل میں بھر لو۔